یہ جو اصل چیز ہے تمہارا ایمان ہے، اس کے اوپر توجہ دو۔ ان چیزوں کو ترقی کا زینہ مت سمجھو کہ بھئی فلاں کو کشف ہو گیا، فلاں کو خواب نظر آ گیا، میں تو پیچھے رہ گئی۔ میرے بیٹے، آپ کہیں بھی پیچھے نہیں رہے۔ خواب اصل چیز نہیں ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ خواب آتے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی کھسکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا دماغ خوابوں میں ہی رہتا ہے، تو پھر کسی کی مانتے نہیں۔ ایک دن آتا ہے کہ وہ گستاخی میں چلے جاتے۔ آپ کو بڑا عجیب لگے گا یہ جان کر کہ جس طرح پرانے زمانے میں حکیم ہوا کرتے تھے جو آپ کی نبض دیکھ کے بتا دیتے تھے کیا بیماری ہے، اسی طریقے سے شیطان جو ہے وہ آپ کی رگ رگ سے واقف ہوتا ہے، آپ کی عادات، آپ کی کمزوریاں، آپ کا شوق، آپ کا میلان، رجحان، ان تمام چیزوں سے واقف ہوتا ہے۔ جن کو باطنی تربیت کے دوران نظارے دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، تو شیطان کو یہ آپ کی کمزوری معلوم ہوتی ہے، وہ بار بار آپ کو نظارے دکھائے گا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ شیطان کے کیے گئے وار کو پہچان لیں گے تو آپ سے بڑا الو کوئی نہیں ہے۔ شیطان دھوکہ اس طریقے سے دیتا ہے کہ آپ کا دماغ کبھی بھی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ قرآن و حدیث کے مطابق دھوکہ دیتا ہے۔ آپ دلیل پر دلیل دے کر اپنے آپ کو سچا ثابت کریں گے، لیکن ہوں گے آپ گمراہ۔ اگر شیطان کے دھوکے کو تم سمجھ لو تو پھر شیطان کا کام ختم ہو گیا۔ وہ پوری انسانیت کو گمراہ کرنے کا جو ٹھیکہ لے کے بیٹھا ہے، تم اگر اس کی چالوں کو سمجھنے کے قابل ہو گئے تو پھر تو گیم ہی ختم ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نبیوں نے اور ولیوں نے نفس کے شر سے پناہ کیوں مانگی؟ کیا ان کے سینے روشن نہیں تھے؟ کیا ان کا اللہ سے تعلق جڑا نہیں تھا؟ جڑا تھا۔ شیطانی وار کو پہچاننے کے لیے باطنی علم ہوتا ہے، اور باطنی علم کے ساتھ قلب میں جو نور کی مقدار ہے وہ دیکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی روحانی واردات ہو تو روحانی آدمی آنکھیں بند کر کے اپنے قلب کو دیکھتا ہے کہ اس روحانی واردات سے میرے دل میں نور میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ شریعت کی روشنی میں یہ واقعہ کیا اہمیت رکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ نور میں اضافہ اس واقعے کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی، بھلے کیسا ہی نظر آئے، بھلے قرآن اور حدیث کی مطابقت میں ہو۔ قرآن و حدیث کی مطابقت میں اس لیے ہو کیونکہ آپ قرآن مجید کی صرف ایک ہی تفسیر، ایک ہی معنی جانتے ہیں۔ قرآن مجید کی تمام تفاسیر اور تمام خفیہ اور ظاہر معنی تو نہیں جانتے نا۔ تو جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی عمل سے نور میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ اس عمل کو احسن عمل قرار دیتا ہے، بھلے وہ ناچنا گانا کیوں نہ ہو۔ نچ نچ کے یار منا لے، پاویں کنجری بننا پہ جاوے۔ سرکار نے دین الہی میں درج فرمایا کہ جو چیز بھی رب کے عشق میں اضافہ کرے وہ حرام نہیں ہو سکتی۔ ابھی آپ کو مکہ مدینہ نظر آئے گا، کعبہ نظر آئے گا، آپ سمجھیں گے کہ اب ہمیں کعبہ دکھائی دے رہا ہے تو یہ تو شیطانی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان کوئی بھی کعبے جیسی عمارت بنا کے دکھا دے گا، اس کے غلاف کے اوپر عربی کے اندر کچھ تحریر بھی دکھا دے گا، آپ کون سا اس تحریر کو پڑھیں گے کہ کیا لکھا ہے؟ آپ کو وہ سبز رنگ کا گنبد دکھا دیں گے، آپ سمجھیں گے کہ یہ گنبد خضرا ہے۔ تو بہترین آپشن یہ ہے کہ آپ ایسی بیہودہ باتیں نہ کریں کہ ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیا، نظارہ نہیں ہوا۔ آپ کو اپنے ایمان کی اگر پرواہ ہے تو ان نظاروں کو چھوڑ دیں، اور جو اصل چیز ہے
سینے کو اللہ کے یاد میں لگانا، ذکر میں لگانا، اپنی نمازوں پر توجہ دینا، اپنی شخصیت کردار پر توجہ دینا، یہ اصل چیز ہے۔ یہ نظر آ گیا، وہ نظر آ گیا، ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کبھی آپ ایویں ہی بغیر کسی وجہ کے باتھ روم گئے ہیں؟ نہیں گئے نا؟ تو پھر آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ بھائی مجھے کوئی خواب نہیں آیا؟ خواب کی وجہ بھی تو ہوگی، خواب کی ضرورت ہوگی۔ خواب کیوں نظر آتے ہیں؟ خواب صرف اس لیے نظر آتے ہیں کہ آپ کو مستقبل کی اطلاع دی جائے۔ کس لیے نظر آتے ہیں؟ مستقبل کی اطلاع دی جاتی ہے۔ پھر روحانیت میں خواب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر ظاہر میں کوئی بھی وسیلہ، واسطہ، ولی، فقیر، صالح موجود نہ ہو تو جس کا نصیب آپ کے پاس لکھا ہے وہ خواب میں آپ کو فیض دے دے گا۔ لیکن اگر ظاہر میں جہاں سے آپ کو ہدایت مل رہی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، تو اب روزانہ اگر 10:30 بجے وہ 2.5 گھنٹے بولتا ہے تو آپ کو اطلاع دینے کے لیے اس محفل میں بند کر کے خواب میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ خواب میں آپ کو یا تو مستقبل کی اطلاع دینی ہے یا فیض، یہ دونوں چیزیں تو روزانہ 10:30 بجے ہو رہی ہیں، تو اب خواب کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے کوئی خواب کی؟ اب لوگوں کے خوابوں میں سرکار تشریف لے آتے ہیں، کیوں؟ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے پیچھے محلے میں بڑے بدعقیدہ لوگ رہتے ہیں، بڑے منافق قسم کے، گستاخ قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور ہے یہ عزل مومن، تو اس کے خواب میں جا کے اس کو یقین دلانے کے لیے کہ اس کا یقین پکا ہو جائے، خواب میں تشریف لے آتے ہیں۔ وہی اس کا سہارا ہے، ورنہ کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، ہم انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، کیسے خبر گیری کریں گے اس کی؟ تو یہ ضرورت ہو گئی نا۔ تو خواب ایک ضرورت کے تحت ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم گزشتہ 24 سالوں سے خوابوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اتنا بھروسہ مت کرو خوابوں پہ۔ جن کو زیادہ خواب نظر آتے ہیں نا، وہ زیادہ کھسکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہے، آپ اس کی بات ہی نہیں سن رہے، آپ خوابوں کے اندر گم ہیں، مست ہیں، مجھے یہ نظر آ گیا، مجھے وہ نظر آ گیا۔ ارے یار، کیا نظر آ گیا تم کو؟ یہ جو اصل چیز ہے تمہارا ایمان ہے، اس کے اوپر توجہ دو۔ ان چیزوں کو ترقی کا زینہ مت سمجھو کہ بھئی فلاں کو کشف ہو گیا، فلاں کو خواب نظر آ گیا، میں تو پیچھے رہ گئی۔ میرے بیٹے، آپ کہیں بھی پیچھے نہیں رہے۔ خواب اصل چیز نہیں ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ خواب آتے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی کھسکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا دماغ خوابوں میں ہی رہتا ہے، تو پھر کسی کی مانتے نہیں۔ ایک دن آتا ہے کہ وہ گستاخی میں چلے جاتے، گستاخی میں چلے جاتے۔ دیکھو بھائی، اگر ہم کسی کو کہہ دیں کہ ہم تو تجھ سے ناراض ہیں، تو ہماری بات نہیں مانتی، اور شیطان ہماری صورت 19-20 والی اختیار کر کے روزانہ اس کے خوابوں میں جا کے ملے، تو اس کو یہ تاثر ہوگا کہ ظاہر میں ایسے ہی مجھے دور کیا ہوا ہے، لیکن میں صحیح ہوں، تبھی تو روز میرے خوابوں میں آ رہے ہیں۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم تو آ ہی نہیں رہے خوابوں میں، جو آ رہا ہے وہ تمہارا ابلیس ہے۔ بہت سی خواتین ہیں جن کو کہا ہے کہ مت کرو اعتبار خوابوں کا، لیکن ان کی ساری کائنات ہی خوابوں میں ہے۔ وہ خوابوں کے اندر ہی دنیا کی سب سے زیادہ اہمیت والی خاتون ہیں، بی بی مریم کی جگہ وہ بیٹھ گئی ہیں۔ اب وہ خوابوں کو ہی اگر چھوڑ دیں گی تو ظاہر میں تو ان کو کوئی ان کی تعریف و توصیف بیان کرنے والا ہے نہیں۔ لوگوں کو گمراہی کا شوق ہے، خوابوں پر اتنا بھروسہ نہ کریں۔ سرکار کی طرف سے کوئی اطلاع آئے گی، ہم آپ کو بتا دیں گے۔ کوئی مقام اور مرتبہ آپ کو جب ملے گا نا، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ خواب میں ہی ملے۔ اب رہ گئی بات کہ آپ کی کہاں تک رسائی ہے۔ سرکار گوھر شاہی کا فرمان ہے کہ یہ جو تمہارا دل ہے، یہ ایک ٹیلی فون کی مانند ہے۔ اس کے اندر سم کارڈ ڈالیں گے، بجلی ہوگی، اس کے ذریعے دور دراز لوگوں سے بات چیت ہوگی،
جب اس دل میں نور آ جائے گا تو عرش اللہ پر جو اللہ موجود ہے اس سے بات چیت ہوگی. تو جب تمہارا ذکر چل گیا تو تمہاری رسائی جو ہے اللہ تک ہوگی. جو تمہارے دل میں گمان آیا، بات خیال آیا، وہ نور کے ذریعے عرش الہی پہ پہنچ جائے گا. اب تمہارے دل کی جو خواہش ہے وہ دعا بن گئی، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب دل میں اللہ کا نور آ گیا، نور کے ذریعے وہ تمہاری چیز اللہ تک پہنچ گئی. سلطان باہو نے یہی بات کہی تھی نا، طالب بیا تارسانم روز اول باخدا، پہلے دن ہی تیری اللہ سے رسائی کر دو. تو یہ ذکر قلب اللہ سے رسائی ہے. بہت ہی کم مواقع ایسے ہوتے ہیں جب میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی حضور پاک آئے ہوئے ہیں یا فلاں ہستی آئی ہے. روز تو نہیں کہتا، لیکن میں تو چلتے پھرتے مجھے لوگ نظر آتے ہیں، ہر وقت نظر آتے ہیں. ابھی میں یہاں سے جا رہا ہوں، یہاں سے کون جا رہا ہے، کون کہاں کھڑا ہے، خدا کی قسم سڑکوں پر آگے پیچھے ادھر ادھر کسی نہ کسی کا گزر ہوتا ہے. یعنی ہم نیچے سر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان سے اگر کسی کی باطنی پرواز گزر رہی ہے وہ دل پھڑپھڑانے لگتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ گزرے نظر اٹھ جاتی ہے کہ یہاں سے جائے گا. لیکن یہ باتیں بتانے کی کہاں ہیں؟ اور یہ باتیں بتانے کے علاوہ توجہ کی بھی نہیں ہے. کوئی جا رہا ہے تو جانے دو. اب سڑک کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی پرواہ ہوتی ہے؟ یہی بس یہاں پر سمجھیں کہ بھائی ٹھیک ہے، کوئی کسی کی سواری جا رہی ہے، جانے دو، ہم کو کیا ہے، ہائی وے پر کھڑے ہیں. توجہ نہ دیں، اپنی ساری توجہ سرکار کے چہرے پر مرکوز کریں کہ سرکار کا چہرہ آپ کے قلب پر گلاب کی طرح مہکتا رہے، کھلتا رہے. وہی آپ کے ایمان کی ضمانت ہے. میرا تجربہ تو یہ کہتا ہے، شاید ندیم بھائی کا تجربہ بھی یہی ہے، یہ جن لوگوں کو یہ نظارے وظارے ہوتے ہیں نا، آج تک میں نے نہیں دیکھا نظارے والا ایک بھی سلامت بچا ہو. سب ٹھکانے لگ گئے. یہ نظاروں والے جو روز خواجہ صاحب کی محفل میں بیٹھتے تھے، روز غوث پاک کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے، آج کسی کی بھی مجلس میں نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. ان چیزوں پر توجہ نہ دیں، اپنے ایمان پر توجہ دیں. سرکار سے تعلق جو ہے اس کو مضبوط کریں، اس مشن کو آگے بڑھائیں. اپنے کردار پر توجہ دیں. آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو. غیبت نہ کریں، بہتان نہ لگائیں، حسد میں مبتلا نہ ہوں، تکبر نہ کریں. اپنے کردار پر کام کریں یار. ایک وقت تک یہاں ویسٹ کے اندر گوسپ کو بھی برا سمجھا جاتا تھا، خاص طور پر آئیڈل گوسپ. لیکن اب جو یہاں کے تھنک ٹینک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی گوسپ تو اٹس پارٹ آف آور ڈیلی لائف، دیر از نتھنگ رانگ ود دس. مطلب یہ ہوا کہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالو، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ پھینکو، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. اگر تم کسی کی برائی کرو گے تو وہ تمہاری برائی کر رہا ہوگا. یہ گوسپ اچھا نہیں. یہ آج تو ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں کہ ہر برائی کو کوئی نہ کوئی ریزن دے کے اچھائی میں تصور کیا جا رہا ہے. آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوں گے، الٹی سیدھی حرکت کریں گے، اگر کوئی کہہ دے کہ یار یہ غلط کام کر رہے ہو تو کہیں گے ڈونٹ جج می. ابے تیری حرکتوں کو دیکھ، تو اپنی حرکتوں کو، جو فضول حرکتیں کر رہا ہے اس کو دیکھ کر کوئی کیا کہے گا؟ ہے بھائی آپ سڑک کے اوپر ننگے گھوم رہے ہیں، وہ کہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم، کہیں ڈونٹ جج می. یہ ہے تو حالت ہے. اخلاقیات زیرو ہو گئی ہیں، دماغ بھیجے خالی ہو گئے ہیں، وہاں بھوسا بھرا ہوا ہے. سن لو، روحانیت بس یہی ہے. سرکار کا چہرہ، سرکار کا نام دل پہ تصور کرو. اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. کسی کی دل آزاری مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی پر بہتان نہ لگاؤ، تکبر سے دور رہو. اپنے کام سے کام رکھو، اپنے کردار پر توجہ دو. یہ ترقی کا راستہ ہے. خوابوں کے انتظار میں نہ رہیں. اور پھر خواب کے بارے میں سرکار نے ایک بات بھی کہی ہے کہ اکثر خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ سونے سے پہلے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا،
وہی خواب بن کے آ جاتا ہے. جو کچھ سونے سے پہلے آدمی کی عادت ہے کچھ نہ کچھ سوچتا ہے. ہر بندہ یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے، سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ سوچتا ہے. اب سرکار یہ فرماتے ہیں کہ بھائی تیرے سوچنے سے کیا ہوگا، تو بہتر ہے کہ بجائے تو سوچنے کے کہ کل کیا ہوگا، اپنے دل کے اوپر رب کے نام کا تصور کر، اسی میں نیند آ جائے تو تیری ساری رات عبادت میں تصور ہوگی.